باب شیعی کوئی نہیں تو یہاں دین کس نے پہنچایا ہے؟ یہاں دین کس نے بچایا ہے؟ تیرا نام موہن لال ہوتا اگر یہاں داتا گنج بخش نہ آئے ہوتے، تیرا نام قمر مہندر سنگھ بیدی ہوتا اگر یہاں خواجہ اجمیری نہ آئے ہوتے، تیرا نام کسی ہندو کے نام پہ ہوتا اگر امام ربانی مجدد الفسانی نہ آئے ہوتے۔ امام ربانی تاجدار تصوف و طریقت، حجت الکاملین، سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صدی کے مجدد نہیں بلکہ 1000 سالہ مجدد ہیں۔ اور آپ نے خود مکتوبات شریفہ میں فرمایا جو فرق 100 میں اور 1000 میں ہے وہی فرق صدی کے مجدد میں اور 1000 سالہ مجدد میں ہے۔ کیونکہ اکبر بادشاہ نے جو فتنہ اٹھایا تھا اس نے کہا تھا ہر دین کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، اسلام کا 1000 سال پورا ہو گیا ہے، اب 11ویں صدی شروع ہوئی ہے تو اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نے دین اکبری بنا دیا، دین الہی۔ اور دین اکبری دین الہی کیا تھا؟ اس میں کتے کا گوشت حلال تھا، اور اکبر بادشاہ کہتا تھا کتا پاک ہے، میاں بیوی کا بدن ملے غسل فرض نہیں ہوتا، جسم پلید نہیں ہوتا، یہ غسل جنابت کی ضرورت نہیں۔ حج معطل کر دیا گیا، پہلے بہانہ بنایا گیا راستہ خطرناک ہے، پھر اس نے کہا میں مجتہد ہوں، فتویٰ دیتا ہوں ہندوستان سے کوئی حج کرنے نہیں جائے گا۔ مسجدیں گرائی گئیں، مفتی صدر الدین بیٹھا ہے دربار میں، اکبر بادشاہ نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا یہ کیا بال رکھے ہوئے ہیں؟ حجام کو بلایا اور داڑھی منڈا دی۔ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، علماء کی داڑیاں منڈائی جا رہی ہیں، حج معطل کر دیا گیا ہے، کتے کو حلال اور پاک جانور کہا گیا ہے، گائے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اگر اکبر بادشاہ کامیاب ہو جاتا بر صغیر سے اسلام ختم ہو جاتا۔ رد روافد کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، محدث دہلوی فرماتے ہیں آج مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو یہ احسان ہے شیخ سرہندی مجدد الفسانی کا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی گردنوں پہ قرض ہے مجدد الفسانی کا۔ اور جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلی مودودی نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ مودودی اولیاء کرام کے حوالے سے وہ خوش عقیدگی نہیں رکھتے جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مودودی نے بھی لکھا ہے اگر مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا۔ کتنی بڑی ہستیاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پہلے تو آپ نے اکبر بادشاہ کے خلاف سٹینڈ لیا اور پھر اکبر تو مرتدی مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، اس کا بیٹا جہانگیر اس نے حضرت مجدد الفسانی کی بیعت کر لی، اور جتنے حکم مجتہد مطلق بن کے اکبر نے دیے تھے جہانگیر نے وہ سارے ختم کر دیے۔ اس نے حضرت امام ربانی سے کہا کو حکم دیتے جائیں میں دین نافذ کرتا جاؤں گا۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی تو اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے سرمایے کو بچاتا ہے، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان کی عزت کو بچاتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں مجدد الفسانی وہ ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کے سرمایے کو بچا لیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے مرید پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، سارا ترکی آپ کا مرید ہے، ترکی کا صدر آپ کا مرید ہے، ترکی میں جو مفتی اعظم ہے وہ مجددی ہے، افغانستان میں کثیر تعداد مجددیوں کی ہے، اور دنیا بھر میں یورپ کے کئی ممالک میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں ترکیوں کے مراکز ہیں، جرمنی میں میں ترکیوں کے مراکز میں گیا وہاں سارے علماء مجددی تھے۔ مکتوبات شریفہ کا ترجمہ
اردو میں ہی ہم نے نہیں کیا، انگریزی میں، جرمن میں، ترکی میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں مکتوبات شریفہ کا ترجمہ موجود ہے۔ امام ربانی کسی دریا کا نام نہیں ہے، یہ روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا نام ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ امام دیکھیں، فتنہ محلے سے اٹھے نا تو امام مسجد بھی اسے روک سکتا ہے، فتنہ ایک شہر کی حد تک ہو تو خطیب شہر بھی اس سے لڑ سکتا ہے، لیکن فتنہ اگر بادشاہ کے گھر سے اٹھے تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی تو ولایت کے بادشاہ کی ضرورت ہے۔ جتنا بڑا فتنہ ہوگا روکنے والے میں بھی تو اتنی طاقت ہونی چاہیے نا۔ اکبری بادشاہ نے جو فتنہ اٹھایا تھا وہ بادشاہ کے گھر سے فتنہ اٹھ رہا ہے، بادشاہ کے گھر سے دین کو مٹانے کی سازش ہوئی ہے، تو اب بادشاہ کے مقابلے میں پھر روحانیت کا بادشاہ ہی کھڑا کیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اقبال کہتے ہیں آسمان پہ چمکنے والے ستارے اتنے روشن نہیں جتنے روشن مجدد الفسانی کے قبر کے ذرے ہیں، یہ ذرے زیادہ روشن ہیں فلک پہ چمکنے والے ستاروں سے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جہانگیر کے دربار میں زمین بوسی کے نام پر بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ امام ربانی کو دربار میں بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے دربار کے آداب کی خلاف ورزی کی ہے، سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اسلام میں سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، تعظیمی سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جہانگیر نے اپنی حد کی عزت محسوس کی کہ مجھے سجدہ نہیں کیا گیا، دربار کا اصول ہے۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادہ خرم سے کہا، خرم جو ہے یہ امام ربانی کا عقیدت مند تھا، اس نے آگے بڑھ کے امام ربانی کے کان مبارک میں آہستہ آواز سے سرگوشی کے انداز میں کہا کوئی درمیانی راستہ نکالیں، آپ کی عزت بھی بچ جائے، میرے باپ کی عزت بھی بچ جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ آپ نے فرمایا اگر ہم بھی درمیانی راستہ نکالیں گے تو پھر دین کون بچائے گا؟ بادشاہ نے دو پہلوان بلائے، اس نے کہا ان کا سر جھکاؤ میرے آگے۔ آپ نے جب ان پہلوانوں کو جواب دیا ہے تو پتہ چلتا تھا فاروق اعظم کا بیٹا باطل کو للکار رہا ہے۔ امام ربانی کی رگوں میں خون حضرت فاروق اعظم کا ہے، آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر بن خطاب سے ملتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کیا عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم عمر آپ کا غلام بھی ہو اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں۔ میرے آقا کریم نے جو دعا فرمائی تھی نا، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، تو میرے آقا کریم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے عمر خود بھی اسلام کی مدد کرے گا، عمر کی آنے والی نسلیں بھی اسلام کی مدد کریں گی۔ یہ پاک پتن شریف کے تاجدار بابا فرید کون ہے؟ یہ بھی فاروق اعظم کی اولاد ہے۔ مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ بھی فاروق اعظم کی اولاد ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے بھی دین کی گراں قدر خدمات سر انجام، آپ نے سر نہیں جھکایا، جیل میں ڈال دیے گئے۔ افغانستان میں آپ کا مرید ہیبت خان وہ لشکر لے کے آیا، دریائے جہلم کے کنارے پہ لڑائی ہوئی، جہانگیر ہار گیا، محبت خان جیت گیا۔ اس نے جہانگیر کو گرفتار کر کے امام ربانی کو خط لکھا آپ تخت پہ بیٹھ جائیں، میں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تخت پہ اسے ہی بٹھاؤں گا پر اس سے دین کا کام لوں گا۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا، جنہوں نے دین بچایا ہے، ہمیں ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آج اگر کوئی کہے نا باب شاہی کوئی نہیں، تو آپ کہیں یہاں دین کس نے پہنچایا ہے؟ جواب سمجھ آیا آپ کو؟ باب شاہی کوئی نہیں تو یہاں دین کس نے پہنچایا ہے؟ یہاں دین کس نے بچایا ہے؟
تیرا نام موہن لال ہوتا اگر یہاں داتا گنج بخش نہ آئے ہوتے، تیرا نام قمر مہندر سنگھ بیدی ہوتا اگر یہاں خواجہ اجمیری نہ آئے ہوتے، تیرا نام کسی ہندو کے نام پہ ہوتا اگر امام ربانی مجدد الفسانی نہ آئے ہوتے۔ پی ڈبلیو آرنلڈ برطانیہ کا اسکالر ہے، اس کی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، محکمہ اوقاف پنجاب نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی شائع کروایا دعوت اسلام کے نام پر۔ اس میں پی ڈبلیو آرنلڈ لکھتا ہے حضرت سید علی حجویری اور سید معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے دین پھیلایا ہے، پر جب ان کی محنتیں ضائع ہو رہی تھیں تو ان کی محنتوں کو مجدد الفسانی نے بچا لیا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا۔ آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی محنتیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ چند لوگ انشاءاللہ بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی۔ وہی بولے جو آج قسم اٹھائے کہ میں دین کو بچانے میں اپنا کردار ادا کروں گا، ہم نے گلشن کے تحفظ کی۔ بڑی پیاری بات حضرت کر رہے تھے، نعت پڑھی جاتی ہے رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ بیٹھے تو آپ سمبڑیال کی سرزمین پہ ہیں، پر آئیں آج رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا سودا کر لیں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی، ہم نے گلشن کے تحفظ کی۔ میں کہوں گا الاسلام، آپ نے کہنا ہے زندہ باد، الاسلام، الاسلام، الاسلام۔ تھوڑی سی تاریخ میں نے بیان کی ہے، ورنہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجدد کا کام کیا ہے؟ بندوں کو رسول اللہ سے ملانا۔ امام ربانی کی داڑھ میں درد ہے، درویش سے کہا لونگ لے کے آؤ، درویش 4 لونگ لے کے آیا، آپ کی ہتھیلی پہ رکھے، آپ نے لونگ دیکھے، فرمایا تم کیسے درویش ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ رسول اللہ کو طاق عدد پسند ہے، یا 3 لے کے آتے یا 5 لے کے آتے۔ سمجھ آئیے آپ کو مجدد نے کیسے اپنے مرید کو مدینہ شریف پہنچایا ہے، کیسے جوڑا ہے رسول اللہ کے ساتھ، کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ یہ کام میں کس طرح کروں گا تو حضور راضی ہوں گے۔ فرمایا تم کیسے درویش ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ کو طاق عدد پسند ہے، یا 3 لے کے آتے یا 5 لونگ لے کے آتے، 4 کیوں لے کے آئے ہو؟ تو مجدد کیا کرتا ہے؟ بندوں کو رسول سے جوڑ دیتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے، عشق رسول کے جام پلاتا ہے۔ بندہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس کا ذہن مدینہ منورہ کا طواف کرتا رہتا ہے، اس کا ذہن بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ رسول اللہ کو کس طرح یہ کام کرنا پسند ہے، یہ کام میں کس طرح کروں تو حضور خوش ہوں گے۔